نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، بغور سماعت فرمائیں گے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، 3 آدمی، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند قدوس نے ان کو آزمانا چاہا۔ کیا کرنا چاہا؟ ان کو آزمانا چاہا۔ میرے نوجوان ساتھیوں بغور سماعت فرمائیں گے۔ اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے، کیا چیز پسندیدہ ہے، پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اور یہ بلا جاتی رہے، یہ مصیبت جاتی رہے، جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ تم کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے، اونٹ سے۔ بس ایک گابھن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئے۔ کیا کہا؟ میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، دور ہو جائے، کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی۔ سبحان اللہ، ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دے، خدا اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے، کیا چیز چاہیے؟ کہا، خدا میری نگاہ درست کر دے، خدا میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ کیا پھیر دیا؟ آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا
مال پیارا ہے؟ تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری. کیا کہا؟ بکری. اس کو ایک گابھن بکری دے دی. اس کو ایک گابھن بکری دے دی. تینوں کے جانوروں نے بچے دیے. تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں اور اس کی بکریوں سے. سبحان اللہ. پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے، وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چک گیا. آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا. میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں. تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. وہ بولا یہاں سے چل، وہ بولا یہاں سے چل، دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں، تیرے کو دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں. کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا. اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے، باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے. فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا، جیسا تو پہلے تھا. پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، مسافر، میں بے سامان ہو گیا ہوں، میں مسافر ہوں، میں بے سامان ہو گیا ہوں. آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں اس کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، میں خدا کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں. اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، میری نظر اچھی کر دی. جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنے چاہے چھوڑ جا. خدا کی قسم
کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کسی چیز سے میں تم کو منع نہیں کرتا۔ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، تم تینوں کی آزمائش، امتحان منظور تھا، سو ہو چکا، آزمائش ہو چکی، خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض، ان دونوں سے ناراض۔ عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ ملا، ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں چھن گئی، تمام نعمتیں چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا نے اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوا، ان دونوں سے اللہ ناراض ہوئے، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا، کیا بدلہ ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں سعادت بامراد ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جتنے لوگ سنیں گے نا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔